مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر، پیجر کے بعد واکی ٹاکی، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز پھٹنے لگے۔ لبنان میں حزب اللہ کو نئی اور مشکل صورتحال کا سامنا، جاں بحق کی تعداد 32 ہو گئی، 3000 سے زائد زخمی، 200 کی حالت تشویشناک۔ پیجر اور واکی ٹاکی ہنگری نے بنائے یا تائیوان نے؟ نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف شمالی محاذ پر توجہ مرکوز ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار پلان ہے، ہر مرحلے میں حزب اللہ کو بڑی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکہ کا ایک بار پھر لبنان میں ڈیوائس دھماکوں سے اظہار لا تعلقی۔ مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں کہ مشرق وسطی کے بحران کا حل فوجی آپریشن نہیں۔ یورپی یونین کے لبنان میں ہلاکتوں کی مذمت، سربراہ خارجہ امور جوزف بوریل نے صورتحال کا تشویشناک قرار دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مغرب اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو چکا ہے۔ ترک صدر اور مصری وزیر خارجہ کی مذمت، لبنان سے اظہار یکجہتی۔ Draft Resolution A/10/L31/Revision 1 is adopted. اقوام متحدہ میں امریکہ اور اسرائیل کو ہزیمت، جنرل اسمبلی نے اسرائیل مخالف قرارداد منظور کر لی۔ 1 سال کے اندر مقبوضہ فلسطینی علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ، قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل سمیت 14 ووٹ آئے۔ 43 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، ایک روز میں 48 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف احتجاج، فوری طور پر غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کی تعریف، امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے ذمہ داریاں سنبھال لی، صدر جو بائیڈن کو اپنی سفارتی اسناد پیش کر دی۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، پاکستان کے مستقل سفیر منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں بیان، افغانستان میں خواتین کی آواز دبانے پر اظہار تشویش، کہا پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق درخواست ضمانت پر فیصلے کا وقت متعین ہے، مجسٹریٹ پر 3، سیشن کورٹ پر 5 اور ہائی کورٹ پر 7 دن میں فیصلہ سنانا لازم ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ £190 ملین ریفرنس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، وکلاء صفائی آخری گواہ پر جرا کریں گے۔ لاہور میں پی ٹی آئی جلسے سے قبل پولیس کو نیا ٹاسک مل گیا، 9 مئی کے کیسز میں ملوث بقیہ ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت، جلسہ اڈیالہ، پنڈال اور داخلی دروازوں پر کیمروں سے ریکارڈنگ کی جائے گی، داخلی دروازوں پر تعینات اہلکاروں کے پاس مطلوب ملزمان کی تصاویر موجود ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زین قریشی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت، وزارت داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد اور سیکریٹری قومی اسمبلی سے جواب طلب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی لہر، کاروبار کے دوران 81,800 کی حد بحال، 100 انڈیکس میں 1300 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ پنجاب میں ڈینگی نے پنجے گاڑ دیے، 24 گھنٹوں میں مزید 57 کیسز رپورٹ، محکمہ صحت کے مطابق رواں ہفتے کیسز کی تعداد 293، رواں سال 843 ہو گئی۔ سندھ میں ملیریا پھیلنے لگا، خیرپور کی تحصیل اسلام ہسپتال گمبر میں ایک دن میں 200 سے زائد کیسز رپورٹ۔ گوجروں میں شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، تیز رفتار ٹرک نے مہندی کی تقریب میں شریک افراد کو رون ڈالا، 2 بچیوں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے، پولیس نے ٹرک قبضے میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔
غداری کے جرم میں سزائیں دینے والی حسینہ واجد پر غداری کا مقدمہ درج۔ کیس میں بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم اور 3 سابق چیف الیکشن کمشنر نامزد۔ مقدمہ چوٹوگرام میں BNP رہنما کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ غیر قانونی اور فراڈ الیکشن کرانے کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ ورلڈ ملٹری گیمز میں 400 میٹر ریس جیتنے والا گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ موہت بلوچ پذیرائی سے محروم۔ افسردگی کے باوجود آنکھوں میں اولمپک میڈل لانے کا خواب سجا لیا۔